بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس کے رویوں سے، جس کے لہجے سے لوگ جو ہے وہ تنگ آ چکے تھے، جس کے شر کی وجہ سے لوگ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے، مالک اس بندے سے ہمیں محفوظ فرما، ہم اس کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے جب رب کی بارگاہ میں دعا کی تو رب تبارک و تعالی نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا نزول فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ فلاں شہر میں جاؤ، وہاں پر ایک بد کردار شخص ہے، نافرمان شخص ہے، اسے اس بستی سے باہر نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس شخص کو اس بستی سے باہر نکال دیا۔ اب وہ شخص دوسری بستی میں جو اسی کے پاس تھی وہاں پر وہ رہنے لگا۔ پھر رب نے وحی کا پیغام بھیجا، فرمایا کہ اس شخص کو وہاں سے بھی باہر نکال دو۔ اب وہاں سے بھی اسے نکال دیا گیا، در بدر کر دیا گیا۔ اب وہ شخص ایک غار میں آ کر اس نے پناہ لی۔ اب وہاں پر نہ تو کسی انسان کا گزر ہوتا ہے، نہ کسی جانور کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اب وہ شخص جو اس کے پاس ساز و سامان تھا کھانے پینے کا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ دنیا سے نا امید ہو گیا، اب وہ مرنے کے قریب ہوا، آخری وقت تھا۔ تو اس نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ کہتا ہے کہ بندہ دعا تو کرے، وہ مانگے تو صحیح، میں اسے عطا کروں گا۔ اب وہ شخص جب دنیا سے تنگ آ گیا، اب اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک تو نے مجھے میرے بچوں سے بھی جدا کر دیا، تو نے میرے ماں باپ سے بھی جدا کر دیا، لیکن اپنے فضل سے دور نہ کرنا۔ اب وہ دعا کر رہا تھا، مالک اگر میرا باپ ہوتا تو میری مدد کرتا، میری ماں ہوتی تو میرے پاس روتی، وہ میری اس بے کسی پر روتی، میرا خیال رکھتی۔ اے مالک میرے بچے ہوتے تو میرے پاس ہوتے، مجھے تسکین دیتے، راحت دیتے۔ اے مالک جب میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں گا تو میرے بچے میرا جنازہ اٹھاتے، مجھ پہ روتے، لیکن مالک تو نے تو مجھے میرے بچوں سے بھی جدا کر دیا ہے۔ اے مالک تو نے مجھے میرے شہر سے بھی نکال دیا ہے، لیکن مالک تو مجھے اپنے فضل اور کرم سے دور نہ کرنا۔ اب وہ گر گرا کر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا تھا، رب کو بلا رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس پہ یہ کرم کیا، اب اس پہ یہ مہربانی کی کہ فرشتے کو اس کی باپ کی شکل میں اتار دیا۔ اب وہ شخص غار میں ہے، ایسا شخص ہے جو نافرمان ہے، جس نے ساری زندگی لوگوں کو تنگ کیا ہے، لوگ تنگ آ چکے تھے۔ اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک میرا باپ تو نے مجھ سے چھین لیا ہے، میرے والدین کو تو نے مجھ سے دور کر دیا ہے، بچوں کو دور کر دیا ہے، لیکن مالک مجھے اپنے فضل اور کرم سے دور نہ کرنا۔ وہ رب کی بارگاہ میں بار بار دعا کر رہا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کو اس پہ رحم آ گیا، اللہ نے ایک فرشتے کو اس کی باپ کی شکل میں اتار دیا۔ اب وہ فرشتہ باپ کی شکل میں آ کر اب اس کی مدد کرنے لگا، اس سے بڑا پیار کرنے لگا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے ایک حور کو اس کی ماں کی شکل میں اتار دیا۔ رب دیکھیں اب کتنی محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے ایک حور کو اس کی گھر والی کی شکل میں اتار دیا۔ اب وہ اس کے پاس آ کر رو رہے تھے، گریہ زاری کر رہے تھے، اب اسے کبھی پانی پلا رہے تھے، کبھی کھانا کھلا رہے تھے، لیکن وہ مرنے کے قریب تھا۔ اب جب اس کی روح جو ہے پرواز کر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر وحی کا نزول فرمایا اور کہا کہ اے موسیٰ میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے، فلاں غار میں ہے، وہ اس دنیا سے انتقال کر چکا ہے، اے موسیٰ تو اسے اب کفن بھی پہنائے گا اور اس کا جنازہ بھی پڑھائے گا۔ اب وقت کے نبی جو ہیں اب وہ اس غار میں آتے ہیں جس غار میں وہ نوجوان مر گیا تھا، جس سے لوگ تنگ تھے۔ جب اس شخص کو دیکھا کہا کہ مالک یہ تو گناہگار تھا، سیاہکار تھا، جس نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، اے مالک تیرے حکم سے میں نے اسے شہر بدر کر دیا تھا، نکال دیا تھا، اے مالک لوگ اس سے تنگ تھے، اے مالک تو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پیارا ہے،
یہ میرا دوست ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ واقعی تو سچ کہتا ہے، تھا یہ گناہگار، لیکن یہ جانتا تھا کہ کبھی بھی رب کی رحمت سے ناامید نہ ہونا، کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رب کو جس حال میں تم پکارو گے وہ رب ہے، وہ مہربان ہے، وہ سن لے گا۔ اے موسیٰ تو صحیح کہہ رہا ہے، میں نے اس کے گھر والوں سے جدا کر دیا تھا، لیکن سنو اب میں نے رشتے کو اس کا باپ بنا دیا ہے، باپ کی شکل میں اتار دیا ہے۔ میں نے حور کو اس کی ماں اور گھر والی کی شکل میں اتار دیا ہے، جو اس کے پاس بیٹھ کر اس کی تعزیت کر رہے ہیں۔ اے موسیٰ سنو، جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کی بھی کامل مغفرت فرما دوں گا۔